معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ اور آل عمران کی 2 آیتیں میں نے سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے جن مخلوقات کو خدمت کے لیے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک مخلوق، نورانی مخلوق، فرشتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے فرشتوں کے دعا کے مستحق کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، یہ آپ نے سنا تھا۔ اگر یاد رکھے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ آج کے خطبے میں کوشش کروں گا کہ فرشتوں کی لعنت کن بد نصیبوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں فرشتوں کو دعا کا حکم دیا ہے، وہیں پر وہ فرشتے اللہ کے بندوں کے لیے بد دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا ہے کھلی کھلی نشانیوں میں سے، بات اس کے کہ ہم نے ان چیزوں کو، ان احکامات کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیا ہے ان کی کتابوں میں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کھلے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کتابیں نازل کیا، تورات، انجیل، زبور، ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے احکامات بیان کیا ہے۔ ہر چیز کا حکم واضح طور پر اللہ تعالیٰ بیان کیا، لوگ بھی ان کو جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بعض اہل کتاب حق بات کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیور میں جاتی تھی، وہ باتیں جو اسلام سے مماثلت رکھتی تھیں، وہ باتیں جن میں اسلام کی تائید کرنے اور اسلام قبول کرنے کی باتیں تھیں، ان کے علماء نے ان چیزوں کو چھپا دیا۔ حق بات کو یہ لوگ گول کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ تو معلوم ہوا جو انسان علم حق کو، حق بات کے آنے کے بعد، واضح دلائل کے بعد میں لوگوں کی واوجاہی کے لیے، دعوتوں کے لیے، اپنے باپ داداؤں کی رسموں کو نہ توڑنے کے لیے حق بات کو چھپا کر گول مول کے باتیں کرتا ہے، گول مول فتوے دیتا ہے، وہ اس لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین واضح ہے، اس کی تعلیمات کھلی روشن کتاب ہے، روشنی کی طرح کھلی باتیں ہیں۔ اس میں گول مول کر کے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالنا، لوگ ڈیلیما میں مبتلا ہو جانا، یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے، اس کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیسا ہے، یہ جو کرتے ہیں یہ صرف اہل کتاب کے معاملہ نہیں ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے، سخت اللہ کی طرف سے وارننگ ہے ان علماء جو حق چھپاتے ہیں، لوگوں کی صورتیں دیکھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تو ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہی ہے۔ اللہ کی لعنت کے کیا مطلب؟ اللہ ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل نہیں کرتا، ان کی بخشش نہیں کرتا، کیونکہ یہ حق کو چھپانے والے ہیں۔ دوسرا، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کرنے والے فرشتے ہیں، لعنت کرنے والے مومن ہیں، یہ سب ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں،
لہذا علم دین، شریعت کا علم، کوئی بھی حق بات کبھی بھی انسان کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے، اچھے انداز میں کہنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو حق اور باطل میں فرق محسوس ہو جائے۔ ایک لوگ ہوئے جن پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے کتمان حق کرنے والوں کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی نیا کام کرتا ہے، احدث نیا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ کی، ملائکہ کی اور سارے مومن بندوں کی لعنت ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحابہ نے پوچھا مل حدث یا رسول اللہ، آپ نے کہا، فرمایا اللہ کے نبی من احدثہ، یہ حدث کسے کہتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے فرماتے ہیں الحدث البدعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدعت، بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی کرتے ہوئے کہا تغییر سنت، بدعت کسے کہتے ہیں؟ سنت کو بدل دینا، یا اس جیسا کوئی کام رائج کر دینا، یا یہ کہ آپ نے فرمایا یا کسی قصاص کو، حدود اللہ کو تغیر کرنا، اس کے اندر تبدیلی لانا، یا یہ کہ کسی کا مال ناحق چھین لینا، یہ سب بدعتیں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو چیز حدث کا لفظ آیا، صحابہ نے اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، تو آپ نے کھلے انداز میں کہا حدث کا مطلب ہے سنتوں کو بدل دینا، ایک سنت کی جگہ دوسرا کوئی، یہ اچھا ہے، بہت اچھا، ہاں بہت اچھا ہے، پوری مسجد بول رہی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، نماز سے پہلے درود پڑھ لینا، ارے بہت اچھا ہے، سب لوگ جمع ہیں دعا کر لیں گے ہر فرض نماز کے بعد، ہاں بہت اچھا ہے، سب کو کہاں عربی آتا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمارے اندر سنتوں کو بدل کر یا سنتوں کی جگہ پر علماء کی جو چیزیں آئی ہیں، اسے ہم بدعت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں؟ بولیے، ان بدعتوں کا جمعہ کو لے لیجیے، جمعہ کو نماز کو لے لیجیے، جب تک لوگ خطبے کے جمعہ کے لیے خطبے کے لیے آتے تھے مسجدوں کے اندر تعداد بڑھ کر رہتی تھی، جب یہ 10 سال ہو گئے بدعتیں کیسا رواج پکڑتے ہیں، لوگ نیچے تقریریں کرنے لگے اور پھر ممبر پر عربی خطبے دینے لگے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ نوجوانوں کے اندر دینی معلومات کی کمی، نوجوانوں کے اندر انحراف، نوجوانوں کو دین سے بیزاری، کہتی لمبی تقریر کرتے میں مذہب کا تو بھی گائے 5-10 منٹ بولے چھوڑے، کرنے والا کرتا، جانے والا جاتا۔ یہ جو ذہن ہمارے بن رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ علماء ہیں، یہ علماء کو ٹارچر کرنے والے ذمہ داروں مساجد ہیں، جو ان کو ان کے باپ دادا ان کی روایتوں پر بدعتوں کو فروغ دینے کی تعلیم دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، ورنہ تنخواہ کٹ نکال دو مسجد سے، مؤذن کو بھی، اسے امام کو۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، بدعت یہ نئی نئی چیزیں ثواب کی نیت سے دین کے اندر شامل کرنا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی ایسے انسانوں کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے، تغیر حق، کسی کے حق کو اڑا لیتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سب کی لعنت ہوتی ہے۔ تغیر حق کا کیا مطلب ہے؟
میرا حق تھا آپ پر، آپ کا حق میرے اوپر تھا۔ زور زبردستی سے ایک دوسرے کے حق مار لیتے ہیں مسلمان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملائکہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا ہم حقدار کو اس کا حق ادا کرنے کی فکر کریں، سنتیں جو ہیں ثابت ہیں ان پر عمل کریں، نئی نئی چیزیں لا کر لوگوں کے اندر انتشار اور ان کے بنیاد پر مسلکوں کو بانٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی ایک بدعاتی کو اکرام کرتا ہے، بدعاتی کو پناہ دیتا ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ جتنا جرم بدعاتی کرتا ہے وہی اس کو پناہ دینے والا اور اس کی تائید کرنے والے کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بدعت دین کے اندر، یہ تو ہوا سنتوں کے خلاف۔ دنیا میں بدعت کیا ہے؟ جرائم کو فروغ دینا، نئے نئے جرائم، ان مجرموں کو پناہ دینا۔ آج دیکھ لیجیے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، مجرموں کو چھپانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن ضد کر رہی ہے کہ مجرموں کے ناموں کو ہائی لائٹ کرو، بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مجرم ہیں ان لوگوں کو پناہ دینے والا بھی جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجرم کو پناہ دینے والے کو قید کیا جائے، اس کو وہی سزا دی جائے جو مجرم کو سزا دی جاتی ہے، تاکہ وہ مجرم پکڑا جائے اور پھر اس کے اوپر سزا نافذ کی جائے۔ یہاں تغیر خود بھی آیا لفظ، اس کا مطلب ہے کہ بدعت میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی آدمی پر حد جاری ہونی ہے، قصاص جاری ہونا ہے، ایک معاملہ چل رہا ہے، پریا نام کی ایک نرس کا معاملہ بہت زوروں پر چل رہا ہے، اس کے ایک بڑے عالم یہاں کے بھارت کے اس کی تعریف کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں قصاص لینا ہے، جہاں حدود کو جاری کرنا ہے، وہاں پر آدمی ٹانگ اڑا کر ان چیزوں کو روکتا ہے تو اس پر ملائکہ کی، اللہ کی، سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ آج جو چیزیں ہم سالوں پہلے پڑھی تھیں وہ سب چیزیں آج اپنی آنکھوں سے یا کانوں سے دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ قیامت کے آثار ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور آپ یہ کام کرتے جائیں، یہ مطلب یہ ہے کہ ماحول ایسا ہے، اس ماحول میں مجھے اور آپ کو اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ جب جا کر جرائم اور یہ سب چیزیں ختم ہوں گی، کم ہوں گی۔ یاد رکھیے گواہی کو چھپانا، شہادت کو چھپانا، دیکھ لیجیے شہادت کو چھپایا گیا، کہتے 60 مجرم آج سے 17 سال پہلے مالیگاؤں کے بم بلاسٹ میں جو پکڑے گئے تھے 17 سال کی تحقیق کے بعد بری کر دیے گئے۔ یہ کیا ہے؟ شہادتوں کو چھپانا ہے۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں، ہمارا اسلام ان سب چیزوں کا کنڈم کرتا ہے۔ اس کے ماننے والوں کو حق بات کی تائید کرنے، حق کو استعمال کرنے، حق پر چلنے کی سخت تاکید کرتا ہے، تاکہ دنیا بھی اس کی امن کی ہو، تاکہ آخرت بھی اس کی پرسکون اور راحت والی آخرت بنے۔ آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی آدمی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ معجم کبیر کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے انسان پر کتنا بھی بڑا تیسما کا کیوں نہ ہو، وقت کا محدث کیوں نہ ہو، وقت کا ایمان کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی توصیف بیان کرتے ہوئے، تعریف بیان کرتے ہوئے، ان کی فضیلت میں فرماتے ہیں
دیکھو یاد رکھو، تم اگر امت محمدیہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، صحابہ کے مقابلے میں وہ جو آدھا ایک مٹھی کھجور جو لا کر دیتے تھے صحابہ، ان کے اس سے عشیر کو بھی تم نہیں پہنچ سکو گے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا، اور ان لوگوں کے اندر جو جذبات، جو اسپرٹ، جو قربانیاں، جو ایثار جو صحابہ دنیا کے سامنے پیش کیے، جب جا کر اسلام بھارت تک پہنچا، دنیا کے چپے چپے میں پہنچا۔ آج میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنی اردو کو، اپنی عربی اور انگریزی کو استعمال کرتے ہوئے صحابہ پر کامنٹ کرنا، صحابہ کے اجتہاد پر کامنٹ کرنا، اپنے وہ صفحات کو سیاہ کر دینا، علم نہیں، یہ اپنے آپ کو آخرت تباہ کرنے کا معاملہ ہے۔ آج کا ماحول جس سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں پڑھنے میں آتی ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ایسے موقعوں پر زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ صحابہ کے بارے میں ایک لفظ بھی الٹا پلٹا بولیں گے، اپنے ایمان کو ختم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان اگر تمہارا سلامت رہنا ہے، میرے صحابہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح سے ایمان لایا، جس طرح وہ ثابت قدم رہے، جس طرح کی قربانیاں دیے، ان چیزوں کے مطابق تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان سلامت ہے۔ اگر اس میں تم کمی بیشی کرو گے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو گے، طنز اور تان دے گے صحابہ کو، وہ ان کا اجتہاد تھا، وہ ایسا تھا، وہ سیاست تھی، یہ مجھے اور آپ کو اللہ مکلف نہیں کیا۔ صحابہ پر کامنٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ کسی امتی کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قد خلت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ کیا اصول اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایک امت، ایک قوم، صحابہ گزر چکے، اہل کتاب گزر چکے، یہودی گزر چکے۔ اب میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کے بارے میں کامنٹ کیوں کریں؟ گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کو وہی سب کچھ ملے گا جو انہوں نے قربانیاں دی، اور لکم ما کسبتم، تم جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ تم کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ ایک بڑا اصول بیان کرتا ہے، گزرے ہوئی قوموں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ ہرگز تم سے سوال نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا۔ تو مجھے اور آپ کو ٹینشن کیوں صحابہ کا؟ کیوں ان کے اوپر کلام کرنا؟ کیوں ایسی کتابیں پڑھ کر اپنے ایمان کو ظاہر کرنا؟ ہاں، کوئی علم والا، کوئی آدمی ایسی کتابیں پڑھ کر ان لوگوں کی غلطیوں کو اجاگر کرتا ہے اچھے انداز میں، تو پڑھنا چاہیے، ورنہ عوام الناس پڑھیں گے تو صحابہ پر کامنٹ ہر کوئی کرنا شروع کر دے گا۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس کا تم جوش میں آ کر کسی پارٹی کے ساتھ ہو کر، کسی مصنف کے ساتھ میں تم لوگ جوش میں آ کر صحابہ کو بولو گے تو اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور پورے انسانوں کی لعنت تم پر پڑے گی۔ کیا مطلب ہوگا؟ یہاں تک لکھتے ہیں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا سے دنیا والوں کی نظر میں بے وقت اللہ تعالیٰ ان کو کر دے گا، ان کی خدمات پر لوگ کامنٹس کریں گے، ان کا کوئی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں دے گا جو صحابہ پر کامنٹ کرتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ شیعہ میں اور ہم میں کیا فرق ہے بولو دیکھیں گے۔ اگر ہم صحابہ پر زبان درازی کرنے لگیں، اپنے قلم کی سیاہی ختم کرنے لگیں، تو شیعہ میں ہمارے میں کیا فرق ہوا؟ لہذا صحابہ کے بارے میں زبان کو ہمیشہ محتاط رکھنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسلمانوں کو بیجا خوف، بیجا ڈرانا، خوف دلانا، ان کو ایسے ماحول میں رکھنا کہ لوگ دہشت زدہ رہیں، لوگ ڈرے سہمے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، من اشار الی اخیہ
بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو مسلمان کو کوئی آدمی ہتھیار کا ڈر دلاتا ہے، کسی بھی قسم کا ڈر، خوف، دہشت میں مبتلا کرتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ملائکہ کے لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اہم چیز میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں بعض بدبخت بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرتے ہیں، یا تو باپ کی کمزوری، کم مال والا ہے، عزت نہیں ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، کہتی ہے بیچارہ باپ، اب انہیں بڑا تیسما کا بن گیا، بڑا افسر بن گیا، بڑا عالم بن گیا، اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے باپ کا نام بدل کر دوسری طرف اپنے آپ کو نسبت کرتا ہے۔ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی سونے والے حضرات ذرا اٹھ کر بیٹھے تو میرا بھی موڈ اچھا رہتا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ ہے کہ ایک آدمی لے پالک، کسی نے پال لیا، اب اس کے فارم میں کیا لکھتا ہے، آدمی اپنا نام لکھاتا ہے۔ یہ جو عام طور پر چل رہا ہے، آدمی کسی کو پال لیتا ہے، کسی کو پال کر کیا کرتا ہے، جب کالم بھرنے کا وقت آتا ہے عبد المالک بن عبد الغنی مجھے لکھنا چاہیے، نعوذ باللہ کوئی آدمی اپنے باپ کے کالم میں دوسرے کا نام لکھتا ہے، تو یاد رکھو یہ ملائکہ کی، اللہ کی، سارے لوگوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے لوگوں باپ کا نام فخر سے بولیے، عزت سے لیجیے۔ باپ یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے، ہم کو پڑھانے، ہم کو سنوارنے، ہم کو عزت دار بنانے کے لیے اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی ساری آشائش کو تج دیا۔ باپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، ملائکہ کو ساتھ کر دیا کہ یہ میرا بندہ اپنی اولاد کے لیے جو بھی دعا کرے اس دعا کو تم آمین کہنا، اس دعا کو تم لکھ لینا۔ باپ کمزور ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑے تیسما خاں مت سمجھیں، باپ ہوتا ہے۔ باپ کا درجہ اوسط ابواب الجنہ کا، جنت کا درمیانی دروازہ، 1 2 3 4 5 دروازہ، یہ بیچ کا دروازہ، یہ بیچ کا دروازہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو، لہٰذا آخری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے اپنے بستر پر بلاتا ہے، عورت بے جا بہانہ کر کے اپنے شوہر سے دور رہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات بھر ملائکہ کی لعنت اس بندی پر ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی خواہش نہیں پوری کرتی۔ اور یہاں پر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شوہر کو بھی چاہیے، جب اتنی سخت بات حدیث کے اندر آئی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کی صحت کو دیکھے، اس کے مزاج کو دیکھے، اس کی حالت کو دیکھے، اس کی تھکان کو دیکھ کر اپنے خواہش کا اظہار کرے، ورنہ تم بھی ظلم کرو گے۔ لہذا مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ملائکہ جہاں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی انفاق کرنے والوں کو روکتا ہے، صدقات اور خیرات کے باب میں آدمی خود تو بخیل ہے، دوسروں کو دیتے ہوئے بھی دیکھ نہیں سکتا، پیٹ میں درد ہوتا بیچارے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ملائکہ 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے، اللہ روکنے والے کو جو دینے سے روکتا ہے اللہ اس کو تلف کر کا مطلب جو کام کر رہا ہے اس میں اس کو گھاٹا دے نہیں، اس کا مطلب یہ بھی بتاتے ہیں اس کے معاملات کو مشکل میں ڈال دے۔ تلف کا معنی اس کے فیوچر میں جو معاملات آنے والے ہیں ان تمام میں تو اس کو سنبھال لے، اس کو تکلیف میں ڈال دے۔ لہذا دوستو کوئی دے رہا ہے تو دے کر خوشی کا اپنے آپ کو اظہار کریں کہ اللہ، دیکھیں وہ حدیث یاد رکھیں،
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد حرام ہے، غبطہ جائز ہے۔ غبطہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی آدمی کو آپ قرآن مجید کا حافظ ہے، اس حافظ کو دیکھ کر دل میں تمنا کریں کاش میں بھی حافظ قرآن میں ہوتا تو میں بھی لمبی لمبی رکعت پڑھتا۔ یہ غبطہ ہے۔ کسی امیر آدمی کو آپ دیکھتے ہیں اٹھا کر دیتا ہے، کوئی بس کچھ نہیں کرتا، جو بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے دل میں خواہش کریں اللہ تو مجھے دے تاکہ میں اس سے بھی اچھا کام کر سکوں۔ یہ جائز ہے۔ دیتے والے کو آئے تم نہ معلوم نہیں، انہوں جا کو پیتی، انہوں جا کو کھیل پیتا کی کھیلتا کہ تجھے کہیں تو کیا ذمہ دار اس کا؟ دینے والا دیتا، ہم کو کیا پڑا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے وہ یاد کی حدیث اصول ہے اس حدیث میں، خیر الناس من انفع للناس، سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو لوگوں کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ ہمارا وجود ہماری بات چلتی بول کر ہر جگہ ہم کار خیر میں مداخلت کر کر پریشان کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے آپ کو جو باتیں ہم نے سنائی ہیں، جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان ملائکوں کی بد دعاؤں سے، ان کی لعنتوں سے ہماری حفاظت فرما۔